میں چراغاں اور رنگ و نور کے مناظر آپ نے دیکھے. جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک بھر میں شروع ہو گئی ہیں. چراغاں کیا جا رہا ہے. پشتو کے بابا غزل امیر حمزہ خان شنواری کی 16ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ان کی زندگی اور فن کے بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے امجد عزیز ملک کی رپورٹ. حمزہ خیر وکنن قدر زمانشتا ولی انوائدات سبانشتا کمش پاچ پا بازار کی شملوی خلق وائی جنن ولی رنانشتا. امیر حمزہ خان شنواری 1907 میں خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے. بچپن ہی سے انہیں شعر و شاعری سے لگاؤ تھا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہم اثر شاعروں کے ساتھ مل کر بزم ادب قائم کی. 1950 میں اس بزم کو اولسی ادبی جرگے میں ضم کر دیا گیا اور امیر حمزہ خان شنواری اس جرگے کے صدر منتخب کیے گئے. رفیق غزنوی نے جب پشتو فلم سازی کی ابتدا کی تو 40 کے عشرے میں بنائی جانے والی پہلی پشتو فلم لیلا مجنو کے گانے اور مکالمے بھی امیر حمزہ خان شنواری نے لکھے. امیر حمزہ خان شنواری کو پشتو ادب میں خوشحال خان خٹک، رحمان بابا اور غنی خان کے ساتھ اہم مقام حاصل ہے. انہوں نے پشتو نظم و نثر میں نمایاں کام کیا جس سے پشتو ادب میں فکر کی نئی راہیں کھلیں. امیر حمزہ خان شنواری نے 35 کتابیں، سینکڑوں معاشرتی اور اصلاحی ڈرامے بھی لکھے اور پشتو غزل کو جدید رجحانات سے روشناس کرایا. امیر حمزہ خان شنواری نے پشتو شاعری کی مختلف اصناف میں نمایاں خدمات انجام دیں، لیکن ان کی غزل نے نہ صرف پشتو شاعری پر اپنا اثر چھوڑا بلکہ اسے فارسی زبان کے اثرات سے بھی بڑی حد تک بچایا. امیر حمزہ خان شنواری کو پشتو زبان کے بابا غزل کا خطاب بھی دیا گیا. کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ امجد عزیز ملک، جیو نیوز، پشاور. امیر حمزہ خان شنواری پشتو کے بابا غزل. زبان کوئی بھی ہو، محبت کا پیغام جو ہے وہ ہر زبان کے بولنے والا سمجھ سکتا ہے اور پشتو زبان کی ترویج کے لیے کام کرنے والے امیر حمزہ خان شنواری پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں بلیٹن میں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امیر حمزہ کی. امیر حمزہ شنواری کی شاعری اور شخصیت سے متعلق مزید ہم بات کریں گے. پشتو اکیڈمی کے سربراہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ امیر حمزہ کی شاعری کو بابا غزل کہا جاتا ہے، وہ آج نئی نسل میں کتنے معروف ہیں، کتنے مقبول ہیں؟ میں راج ولی شاہ خٹک بول رہا ہوں پشتو اکیڈمی سے. امیر حمزہ خان شنواری پشتو زبان و ادب کی تاریخ میں خوشحال خان خٹک کے بعد سب سے بڑے شاعر اور رحمان بابا کے بعد سب سے مقبول شاعر مانے اور سمجھے جاتے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ پشتو غزل کو بامی عروج پر پہنچایا، فنی تکامل تک لے گیا، اسی طرح جیسے کہ حافظ شیرازی نے فارسی غزل کو پہنچایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے ساتھ ساتھ وہ نثر بھی تعلیق کرتے رہے اور ان کو بجا طور پہ بابا پشتو غزل اور شہنشاہ پشتو تغزل کہا جاتا ہے. انہوں نے پشتو غزل میں جو تجربات کیے وہ اگرچہ بالکل نئے ہیں لیکن کلاسیکی غزل جو ہے پشتو کا تو اس کی روایات کو بھی برقرار رکھا ہے. اس لحاظ سے وہ پشتو زبانوں کے ادب کی تاریخ میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کلاسک اور جدید کے درمیان ایک برج کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک ایسے دور میں وہ پیدا ہوئے کہ
ان سے پہلے سکھوں کے حکومت کے زمانے میں ایک بڑا طویل جسے ہم بنجر دور کہتے ہیں تخلیقی لحاظ سے، تو جب نشاط ثانیہ ہوئی پشتو زبان و ادب کی اور ثقافت کی بھی، تو حمزہ شنواری نے وہ تمام کمی جو